ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجز عنه ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ صبر و شکر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ ہمیں رب تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ہی پیاری شریعت عطا فرمائی، جس میں غم، مصیبت، دکھ، غربت، تنگی، بیماری، فوتگی، گناہ کے مقابلے میں ڈٹ جانا صبر ہے، اور ہر قسم کی آسائش، نعمت، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمتوں پر خوشی کے طور پر شکر ادا کرنا ہے۔ یہ صبر اور شکر مسلمان کی زندگی کی زینت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کو صبر اور شکر خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی میں ہر طرح کا سکون لے آتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دیجیے۔ ایک خوشخبری نہیں، بڑی خوشخبریاں۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقینی بات ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اور یہ صبر دور نہیں، سیجزی اللہ الشاکرین، بہت ہی جلد اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو ان کا بدلہ، ان کا صلہ صبر کا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی بڑی بات قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا ساتھ مل گیا پھر دنیا کے سہاروں کی، کمزور سہاروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی تعلق، واسطہ، سہارا ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسی سیڑھی تلاش کرتا ہے کہ میرے مشکل وقت میں میرے کام آئے، کوئی میرا سفارش کرنے والا ہو، کوئی مجھے چھڑانے والا ہو، کوئی میرے کام آنے والا ہو۔ تو جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر مخلوق کی محتاجگی ختم۔ اسی طرح شکر پر اللہ رب العزت نے بڑے وعدے فرمائے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور یہ پکا وعدہ ہے کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس نعمت پر بھی بندہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا
کہ الطاعم الشاکر، شکر کر کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا، بمنزلت الصائم الصابر، وہ بالکل ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ تو جب بندہ رزق کھاتا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں نے لی، میں نے لائی، میں نے حاصل کی نہیں، میرے اللہ نے مجھے دیا۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ تو قرآن میں اور حدیث میں صبر اور شکر پر اللہ رب العزت نے بڑے وعدے فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے واسطے عجیب خوشی ہے کہ اگر اس کو بلائی ملے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو مومن کی ہر بات پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی اجر ملتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے، اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ہر طرح کی بلائی ہے۔ جب غم آئے، کوئی پریشانی دکھ آئے، کوئی بیماری آئے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، یہ مصیبت میری طرف کہاں سے آ گئی، بلکہ اس کو ہینڈل اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس بیماری پر میں نے صبر کرنا ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ جب صبر کروں گا تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اللہ مجھے اپنا بنا لے گا۔ اسی طرح جب خوشی آئے تو اس پر جشن منانے کے بجائے، غیر شرعی کام کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس شکر سے اللہ رب العزت ان خوشیوں میں اور اضافہ کریں گے، ان نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جب کسی بندے کے واسطے خدا کی طرف سے کوئی درجہ مقرر ہو جائے، پھر بندہ اس درجہ کو اپنے عمل کے ذریعے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیجتے ہیں، اس کے بدن میں یا اس کے مال میں یا اس کے بچوں میں کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم دعاؤں میں کوئی ایسی بڑی چیز مانگ لیتے ہیں جس کے مطابق ہمارے اعمال نہیں ہوتے، ہماری کوالیفیکیشن، ہماری قابلیت اتنے اہل نہیں ہوتے کہ وہ چیز ہمیں مل جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں میں مانگتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور اعمال اس کے مطابق نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص 17 گریڈ میں آتا ہے، 18 میں، 19 میں، اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، اس کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے، آیا یہ اس کوالٹی پر ہے کہ اس کو اس سیٹ پر بٹھا دیا جائے۔ اسی طرح جو جنت الفردوس ہے یا حوض کوثر کا پانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، وہ کوئی عام درجے تو نہیں ہے، وہ کوئی عام سکیل والوں کو تو نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے اعمال کی بہت بڑے درجے تک قابلیت ضروری ہے، اس کے لیے اعمال کا احسن درجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایسے اعمال نہیں ہے اور اللہ سے مانگ لیا، اللہ دعا تو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی مصیبت اس پہ لاتے ہیں، ایسا غم اس کو دیتے ہیں کہ اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں پہنچ جائے، وہ جنت الفردوس کے قابل ہو جائے، حوض کوثر کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم اگر تو صبر کرے اور ثواب طلب کرے صدمے کے شروع میں تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب کو پسند نہ کروں۔ غم آیا جس وقت نا، فوراً رجوع اللہ،
چاہے جتنا بڑا غم ہے، فوراً اللہ کی طرف مڑ جائیں، شروع میں، ابتدا میں، بغیر کوئی لفظ کہے، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت کیے بغیر محبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ رب العزت جنت کا وعدہ کرتے ہیں کہ میری طرف سے بھی پھر جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت کی طرف بلائے جائیں گے ان میں سب سے بیشتر حمد کرنے والے ہوں گے۔ عرض کیا کہ حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں، مصیبت میں، بیماری میں، خوشی میں، غم میں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ادا کرتے ہیں۔ اب یہ صبر اور شکر کی تعریف تو آپ کو میں نے بتائی، اس کے بارے میں باتیں بھی عرض کی۔ اس صبر کو مصیبتوں پر بھی کیا جاتا ہے، پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں پر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ صبر زندگی میں گناہوں کے مقابلے میں بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، شاعر مشرق، یہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ جب میں لندن میں تھا تو ایک انگریز عورت میرے پاس چھوٹے موٹے کیس لے کر اکثر آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ برقعے میں آئی، میں نے حیران ہو کے پوچھا یہ تبدیلی کیسے؟ تو کہنے لگی اقبال، میں اور میرا میاں جو ہوٹل چلاتے ہیں نا، اچھی خاصی آمدن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیشہ ڈپریشن، ٹینشن، مفت کا غم۔ یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا ترجمہ آسان زبان میں مفت کا غم، یعنی جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، جی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، آمدن اچھی خاصی ہے، گھر بار ہے، سواری ہے، گاڑی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، سارا کچھ، لیکن پتہ نہیں، پھر بھی دل پریشان۔ حدیث میں دعاؤں میں اس لفظ کو کہا گیا ہے ہم، ایک تو غم ہوتا ہے نا، غم، تو دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کی جو روزانہ کی معمولات کی دعائیں تھیں ان میں ایک یہ بھی، اللہم انی اعوذ بک من ہم، تو یہ ہم اردو میں تو ہم سارے، عربی میں اس کا معنی ہے ایسا غم جس کی وجہ ہی نہ پتہ ہو۔ بعض غم تو وجہ پتہ ہوتا ہے نا، کوئی دکھ ہے، درد ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے۔ ایسا غم کہ جی کما رہے ہیں، اچھی بلی تنہا ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پریشان، سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اقبال، سب کچھ ہونے کے باوجود پتہ نہیں ہمیں ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی ہوتی تھی، اور ہمارے ہوٹل میں ایک بابا ملازم تھا مسلمان، ایک دفعہ آیا، کہنے لگا چھٹی چاہیے 3 دن کی۔ تو پوچھا خیریت؟ کہنے لگا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا تھا، فوت ہو گیا، اور جنہوں نے عمریں گزاری ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، بیٹے کا اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیفیت سمجھ آتی ہے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر پہ اتنا کچھ کیوں رکھا ہے۔ بیٹا جوان فوت ہو جائے نا، وہ ماں وہ باپ صبر کر لیں، ادھر آ کے صداقت بھائی کی بیٹی فوت ہوئی ہے، تو یہ اتنا بڑا شخص رو رہا تھا، اس موقع پہ پتہ چلتا ہے نا صبر، اللہ نے اتنی بڑی تقریر اور اتنے بڑے لفظ کیوں رکھے اس کے لیے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کہتی ہے میں تو بڑی پریشان، خاوند میرا بھی، کہ بابے کا اب سہارا ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد ہم بھی چلے گئے اس کے پاس تعزیت کے لیے، اور تسلی دینے لگے اس کو کہ بابا اب تیرا کیا ہوگا، تیرا تو ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی کیا ہے۔ تو بابا کہنے لگا میں نے کوئی اللہ کو درخواست لکھ کے دی تھی، کوئی پیسے دیے تھے، کوئی پیسوں کا لیا تھا بیٹا، یہ تو اس کی نوازش تھی،
یہ پرانے وڈیرے پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ اس کی فصل ہے، کچی لے لے یا پکی لے لے. تو یہ تو اس کی فصل تھی، جب اس کی مرضی لے لی الحمدللہ. کہتی ہے ہم نے اس بابے کا حوصلہ دیکھا، ہمت دیکھی، حیران ہوئے. ہم نے کہا آپ 1 مہینہ چھٹی کر لیں. کہنے لگا بیٹی مجھے مفت کے کھانے کا شوق نہیں، میں مسلمان ہوں. ڈیوٹی پہ آ گیا. 3 مہینے بعد پھر آیا چھٹی کے لیے. پتہ چلا بہو وہ بھی فوت ہوگی. تو پھر ہم تعزیت کے لیے گئے تو بابا ادھر بیٹھا ہوا ہے چٹائی پہ، اور اسی حوصلے ہمت کے ساتھ ہم نے کہا بابا اب تیرا ایک ہی پوتا رہ گیا، اس کو بھی سنبھالنا ہے اور تیرے اوپر اتنا بڑا غم. اس نے کہا وہ اللہ میرے بیٹے کو بغیر شادی کے بھی لے سکتا تھا، بغیر پوتے دیے بھی لے سکتا تھا. اس نے اتنا پیارا پوتا دیا ہے، پھر ان کو لیا ہے. تو اس کی نعمتیں میرے پاس اتنی ہیں کہ میں غموں کو دیکھتا ہی نہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ اقبال ہم اس کو بھی لے آئے، بابے کو بھی، اس کی بیٹے پوتے کو بھی لے آئے، ہمارے پاس ہی رہتا تھا. ایک دن پھسلا، گرا، وہ پوتا بھی فوت ہو گیا. وہ پوتے کی لاش کو خون میں لت پت اٹھائے اسپتال کی طرف بھاگا. ہم نے ایمبولینس منگوائی، وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی پوتا اللہ کو پیارا ہو. میں نے اپنے خامن سے کہا کہ اب اس بابے کا حوصلہ دیکھتے. گئے اس کے پاس. اس نے کہا بیٹی کس بات کا غم اور کون سا ڈر، یہ تو سارا اللہ کا مال، اللہ کی مرضی، اس نے لے لیا. تو میں نے کہا بابا بتا تجھے اتنا حوصلہ اتنی ہمت آئی کہاں سے، یہ سبق سیکھا کہاں سے؟ ہم تو سب کچھ ہونے کے باوجود رات کو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں تو جہنم بنی ہوئی ہے. تو بابے نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن نے یہ سکھایا ہے، میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ شریعت ہے، میرے اللہ نے اور میرے پیارے رسول نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ یہ صبر ہے اور اس پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. بیٹا دور کی بات نہیں ہے، عنقریب ہم سارے اکٹھے ہونے والے ہیں. اللہ مجھے بیٹے سے بھی ملائے گا، بہو بھی ہوگی، میرا پوتا بھی ہوگا، سارے ہوں گے. اقبال میں نے اس بابے کی یہ بات سنی تو میں نے کہا پہلے مجھے اس کملی والے کا کلمہ پڑھا لے. اب اس صبر کو صرف مصیبتوں کے مقابلے میں نہیں، گناہوں کے مقابلے میں بھی رکھا جاتا ہے. گناہ کی ساری سہولیات سامنے ہوں اور بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے. اور بعض علماء نے اس سے بھی ہٹ کر ایک اور تعریف لکھی. صبر کس کا نام ہے کہ بندہ کسی حال میں بھی اپنے معمولات کو نہ چھوڑے. اپنے معمولات، گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سفر میں ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹ رہی. گھر کے اندر بہت ہی خاص کام ہے، دفتر کی بہت اچھی میٹنگ ہے، اٹھ کے آ جائے کہ میں جماعت تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، معمولات کو نہیں چھوڑوں گا، یہ صبر. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سے سفر میں ذرا بھی دور جاتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے. تو معمولات کو کسی حال میں نہ چھوڑے. وہ کون شخص تھا؟ حسین کربلا والا. مورخین نے لکھا کہ 133 تیروں کے نشان بدن پہ ہیں اور 45 کے قریب زخم تلواروں کے، اور خون نکل رہا ہے. نماز کا ٹائم ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا، معمولات کو نہیں چھوڑا. یہ صبر تھا حسین کا. اور اس کا نتیجہ تھا کہ جس وقت گردن کاٹی، نیزے پہ چڑھائی، تو یزید کے اپنے لشکر میں آواز دی کسی نے کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی بلند ہے. تو وہ سجدے کے لیے بےتاب سر ان کا، تو گردن کاٹ لی پھر بھی معمولات کو نہیں چھوڑا. یہ صبر ہے. وہ چاہتے تو اللہ کو تو ان سے راضی تھا. وہ تو صحابہ تھے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی.
ان کے لیے کیا تھا کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کچھ مل سکتا تھا؟ درس ہمیں دینا تھا اللہ نے کہ میرے پیاروں پہ دیکھو وہ کیسے اپنے معمولات پہ قائم ہیں. تم اپنی چھوٹی سی میٹنگ کے لیے، چھوٹے سی چائے کے لیے اور کھانے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہو. مزہ تو تب ہے گھر میں ماں کا جنازہ پڑا ہے، بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، معمولات کی تلاوت بھی مس نہ ہو. جماعت کی نماز تو دور کی بات ہے، آپ کی تسبیحات بھی نہ رہیں. تو صبر کا یہ مقام ہوتا ہے. یہ صبر کا درجہ جب اپنائیں گے تو پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. جب اللہ ساتھ ہو نا، ہمیں تو چیئرمین صاحب کہہ دیں میں ساتھ ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. میرا ایک کام تھا سوئی گیس کے دفتر میں، شکیل بھائی میرے ساتھ ہے، میں بڑا خوش تھا، بھائی وزیر کا بھائی میرے ساتھ ہے تو کام ہو جائے گا. تو جب اللہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دوں گا. کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ آڈٹ برانچ کی ضرورت ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے. میں اتنا دوں گا کہ دیکھتے ہوئے آنکھیں کھل جائیں گی اور دل سے کہے گا یا اللہ میرے اتنے تو